ذرا ڈسکس کریں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر وزیر اعظم پاکستان وہاں پر گئے اور ظاہر ہے کہ روس کے صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, چین کے صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ایونٹ تھا. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ بھارت بھی کافی پریشان ہوا جس طریقے سے رشیا کے صدر سے ملاقات ہوئی, کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے اوپر ان کا ہی حق ہے. پلس نریندر مودی نے جس طریقے سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی چین کے ساتھ, لیکن دورے میں جے شنکر عدم موجود رہے, تو اس پر بھی کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وزیر خارجہ اس دورے میں اب موجود نہ ہو اور ان کی انڈیا میں ملاقاتیں چل رہی ہیں اور اس متعلق تصاویر بھی آ رہی ہیں, تو کافی سوالات ہیں. پھر امریکہ جو ہے یہ جو وکٹری ڈے پریڈ تھی اس کو قرار دے رہا ہے امریکہ مخالف سمبندی, تو اس پر یہ ہے کہ کیا طریقہ کار پاکستان کو اپنانا چاہیے. ظاہر ہے کہ بڑے جدید قسم کے ہتھیار ہم نے دیکھے اور لانگ رینج میزائلز بھی دیکھے, ڈرونز بھی دیکھے, جو سی ڈرونز تھے وہ بھی ہم نے دیکھی, کافی کچھ دیکھا جو کہ ایک میسج تھا دنیا کے لیے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, ماہر ہیں قومی امور کے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جمیل احمد خان صاحب, یہ سابق سفیر ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر قمر چیمہ, یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ پاکستان کے لیے, ظاہر ہے ہم اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے, تو سب سے پہلے میں ذرا وکٹری ڈے کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ مخالف صف بندی ہے, تو آپ اس انٹرپریٹیشن سے اگری کرتے ہیں کہ ایسا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر جو ویسٹرن ڈومینیٹڈ ورلڈ آرڈر ہے وہ ظاہری بات ہے اس وقت ہلچل کا شکار ہے. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آرڈر ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کرمبل کر رہا ہے تو دوسرا ایک پیرلل انٹرنیشنل آرڈر کھڑا ہو رہا ہوتا ہے جو پیرلل دنیا کھڑا کر رہی ہوتی ہے. تو اس وقت چائنا جو ہے اس نے پیرلل انسٹیٹیوشنل ماڈل, اس کو کہتے ہیں, یہ جو ویسٹ کی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیجمنی تھی اس کا یہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ رسپانس تیار کیا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی شکل میں. پہلی بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ویسٹ کر رہا تھا کہ فار ایگزامپل کولڈ وار مینٹالٹی ہے کہ ہر چیز کو کولڈ وار سے یا ماضی کے اینگل سے دیکھا جائے, چائنا کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے تھوڑا باہر نکلیں, یہ امریکنز کو کہہ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو پاور آپ پوری دنیا میں ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کی کیپیبلٹی نہیں رہی. تو اب ملٹی پولر ورلڈ ہے, یعنی کہ مزید ممالک کو جو ہے وہ حق دیا جائے کہ وہ گلوبل گورننس کے اندر اپنے انیشیٹوز لے سکیں اور کنٹریبیوٹ کر سکیں, پرٹیکولرلی گلوبل ساؤتھ. اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی یہ ٹرمپ صاحب کو یہ میسجنگ کی جا رہی ہے, اور ٹرمپ صاحب اس میں جو ہے وہ غصے میں ہے, لیکن ان کو سمجھ ہے کہ ان کی جو ورلڈ, وہ خود بھی تو یورپ اور اپنے جو ڈیولپ ورلڈ آرڈر کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جمیل احمد خان صاحب, آپ کی اس میں اسسمنٹ کیا ہے کہ ایک جانب کچھ جانب میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھ رہا تھا اور کافی ویسٹرن میڈیا ڈسکس بھی کر رہا ہے, تصویر لگا رہے ہیں ان کے ڈیفنس بجٹ کی اور ادھر اپنے ڈیفنس بجٹ کی اور پورے کنٹریز کی نیٹو کا, یا اس طریقے سے آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے, اور پاکستان کے لیے یہ کیا از دیٹ این اپرچونٹی یا وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل رائٹ ناؤ؟ بہت محتاط انداز. پاکستان کے لیے تو اٹس اے گاڈ گیون اپرچونٹی. پاکستان جس خطے میں واقع ہے, پاکستان کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے, اور خاص طور پہ پاکستان نے جو 7 اپریل کے بعد جو کی فارن پالیسی میں ایک ریکیلیبریشن ہوئی ہے, جب سے انہوں نے پہلا اعلامیہ جاری کیا شنگھائی کوآپریشن کمیٹی کا, اس میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, اور اس کے بعد دوسرا اعلامیہ جاری کیا نیشنل سیکیورٹی کا, وہ 7 مئی کو تھا شاید. تو اس دونوں کو اگر دیکھیں تو ہمارے بالکل وہ لیگل انٹرنیشنل لیگل فریم ورک اور ڈپلومیٹک فریم ورک میں پورا اترتا ہے. اور اس سے پھر آگے جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ یہ تمام کامیاب دورے جو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے, وہ یہی وجہ ہے کہ ہم جس انداز میں لے کے چل رہے ہیں. پوٹن کی بھی آپ نے دیکھی ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ, وہ ہمارا ساورن ایک حق ہے ہر ملک کا کہ کسی دوسرے ملک سے تعلقات بہتر کر سکتا ہے. یہ پوٹن پر تھا کہ وہ اس کی وجہ سے کیا اجتناب اس نے کرنا تھا, نہیں, کیونکہ پوٹن کو پتا ہے کہ سی پیک یا ہم ایس سی او کے بڑے کلیدی اور بڑے سچے اور بڑے بہترین ہم اس کے ممبر ہیں, اور انڈیا جو ہے اس میں تھوڑا سا اس میں جو وہ ڈبل اسٹینڈرڈ کھیلنے کے چکر میں ہے, تو پوٹن کو بھی پتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے یہ پورا خطہ, اس خطے کے ممالک ایک دوسرے سے موتیوں کی طرح جوڑتے جا رہے ہیں, اور یہ آرگینک وے میں بی آر آئی کا جو آپ دیکھیں کہ تقریباً 143 ممالک
वो एक दूसरे से मुंसलिक हो गए हैं और सी पैक उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो हम हमेशा से बोलते रहे हैं। और सी पैक क्योंकि पाकिस्तान के इस खित्ते में वाक़ है और उसका पहला फेज मुकम्मल हो चुका है, तो दूसरे फेज में तो जाहिर उसके समरात ज्यादा है। इस वजह से भी पहला फेज में कुछ रवि आई। और जहां तक मामला है अस्करी मामलात का, तो अस्करी मामलात यकीनन अमेरिका अब भी रशिया और चाइना दोनों को मिला के उसका बजट भी ज्यादा है, उसका साजो सामान भी ज्यादा है मासिवाय मैन पावर के, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा नाज है। लेकिन रशिया और चाइना जब दोनों मिल जाते हैं तो स्पेस में जो उनकी टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है और स्पेस कैपिटलाइजेशन जो बढ़ गई है वो काफी आगे होती जा रही है, जिसका है। और आई गेट इट सर।